بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ آپ سب بخوبی واقف ہیں، اس وقت ہم پڑھتے ہیں اردو جماعت اول، اور ہمارا آج کا سبق ہے گفتگو کے آداب، درسی کتاب کا سبق نمبر 8، جس کو ہم دوسرے حصے میں مکمل کریں گے۔ اور آج کے سبق میں جو چیز آپ سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے تھا، تھی اور تھے کا فرق جان سکیں۔ سب سے پہلے کریں گے جی دہرائی۔ آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو تصاویر ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی، فعل امر اور فعل نہیں کا استعمال کرتے ہوئے ان تصاویر کو ایک ایک جملے میں یا ان تصاویر کو ایک ایک جملے میں بیان کرنا ہے۔ پہلی تصویر، دوسری اور تیسری، اور آپ نے فعل امر اور نہیں دونوں طرح کے جملے بولنے، ٹھیک ہے جی؟ تو ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمی کیجیے۔ یہ دہرائی آپ نے مکمل کر لی۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے نا کہ زمانے کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ کتنی ہوتی ہیں؟ 3۔ شاباش۔ ماضی، حال اور مستقبل۔ جو کام آپ کر چکے ہیں وہ کس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہاں جی، جو کام ہم کر چکے ہیں وہ گزرا ہوا کل تھا، اس کو ہم زمانہ ماضی کہتے ہیں، اور آج ہم نے زمانہ ماضی کے بارے میں ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، میں آپ کو ایک اپنی چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں۔ میں صبح جلدی جاگی تھی، میں نے صبح کی سیر کی اور پودوں کو پانی دیا تھا۔ ابو جان اخبار پڑھ رہے تھے۔ اب یہ سارے کام کون سے جو اب سے پہلے ہو چکے ہیں، اس لیے یہ ماضی کا حصہ بن گئے ہیں۔ اس میں جب میں نے اپنے بارے میں بات کی جاگنے کی، تو میں مؤنث کے لیے تھی کا میں نے استعمال کیا۔ اب جب میں نے کام کے اپنے کسی کام کا ذکر کیا، میں نے پودوں کو پانی دیا تھا۔ اور جب ہم ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے بولتے ہیں تو اس وقت اس کو ہم تھے بولتے ہیں، یا ہم جب اپنے سے بڑوں کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں، عزت کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی ہم تھے کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تھا، تھی اور تھے کا استعمال گزرے ہوئے زمانے یعنی ماضی میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا بتانے کے لیے جملے کے آخر میں تھا، تھی اور تھے کا استعمال ہوتا ہے۔ واحد مذکر کے لیے تھا استعمال ہوتا ہے، جیسے فہد مسجد گیا تھا۔ واحد مؤنث کے لیے تھی کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے سمینہ کھانا کھا رہی تھی۔ اب واحد مؤنث ہے نا، جمع کے لیے تھے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلا اصول، ہم سب اسکول جا رہے تھے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اپنے سے بڑوں سے بات کرنے کے لیے، ان کا ذکر کرنے کے لیے بھی عزت کے طور پر بھلے وہ واحد ہی ہوں، تھے کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو مثال میں بتایا کہ ابا جان اخبار پڑھ رہے تھے۔ اب ابا جان تو ایک ہی ہے نا، لیکن ان کی عزت اور ان کے مرتبے کا خیال کرتے ہوئے ہم وہاں پہ ایسا نہیں لکھیں گے کہ ابا جان اخبار پڑھ رہا تھا، بلکہ وہاں پہ عزت کے طور پر ہوگا پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ ہوتا ہے تھا، تھی اور تھے کا استعمال۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھا، تھی اور تھے کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ماضی میں سے کوئی سے 5 کاموں کے بارے میں جلدی سے بتانا ہے، ہاتھ کھڑے کرنا ہے اور پھر بتانا ہے۔ ویڈیو کو روکیے اور سرگرمی کیجیے۔ ہاں جی، سرگرمی آپ کی مکمل ہوئی۔ ایک اور سرگرمی اس طرح ہے کہ آپ نے تھا، تھی اور تھے کا استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی کہانی جماعت میں سنانی ہے۔ طریقہ یہ ہوگا کہ آپ مختلف گروہوں میں آپ کی معلمہ آپ کو تقسیم کر دیں گی جتنی آپ کی جماعت کی تعداد ہے۔ اب آپ جب کہانی سنائیں گے تو اس میں مذکورہ الفاظ زیادہ سے زیادہ استعمال کیے جائیں، کیونکہ آپ سب واقف ہیں کہ کہانی ہمیشہ زمانہ ماضی میں لکھی جاتی ہے، گزرے ہوئے زمانے میں لکھی جاتی ہے، اور اس میں تھا، تھی اور تھے کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سرگرمی کے لیے آپ کی معلمہ جو ہیں وہ تصویری کہانی سے بھی مدد لے سکتی ہیں۔ تو ویڈیو کو روک کر، یہ بہت ایک مزے کی دلچسپ سرگرمی ہے، اس کو کیجیے۔ سرگرمی آپ کی مکمل ہوئی۔ مشق میں سوال نمبر 7 ہمارے آج کے حاصل تعلم سے متعلق ہے، جس میں آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے، اور اس کے چاروں اجزاء جو ہیں وہ ہمارے آج آپ ابھی اپنی کتاب پر کریں گے۔ سوال نمبر 8 اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ہے، درج ذیل جملوں میں تھا، تھی اور تھے کا اضافہ کر کے جملہ دوبارہ لکھیں۔ تو 5 جملے دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو غور سے پڑھنا ہے اور اس کے بعد اس میں تھا، تھی اور تھے لکھنا ہے۔ پھر آپ کے لیے ایک ورک شیٹ ہے۔ ورک شیٹ بھی آج کے حاصل تعلم سے متعلق ہے، جس میں آپ نے سب سے پہلے زمانے کی 3 اقسام کے نام لکھنے ہیں۔ زمانہ ماضی کس زمانے کو کہتے ہیں، اور اس کی آپ نے 3 مثالیں تحریر کرنی ہیں، اور کچھ جملے ہیں
جن کو آپ نے زمانہ ماضی میں تبدیل کر کے اسی ورک شیٹ پر دوبارہ سے لکھنا ہے۔ ورک شیٹ آپ ابھی جماعت میں کریں گے کیونکہ جماعت میں ہمارے پاس مشق کرنے کے لیے تھوڑا سا کام ہے۔ گھر سے جو کام کر کے لائیں گے وہ ہے تھا تھی اور تھے کا استعمال کرتے ہوئے اپنے والدین کے بارے میں 2 تعارفی جملے تحریر کریں۔ ٹھیک ہے، بہت چھوٹا سا کام ہے، آسان سا کام ہے، لیکن اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو اپنے والدین سے رہنمائی لینی پڑے گی، ان کی مدد سے یہ کام مکمل ہوگا۔ اس کو آپ گھر سے کر کے لائیں گے، کل ملیں گے اسی سبق انشاءاللہ اگلے حصے کے ساتھ۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔